اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 30 اور 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 29 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل ایمان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنا مال ناجائز طریقے سے نہ کمائیں، باطل طریقے سے مال نہ بنائیں، تجارت باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو قتل نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کو اس کے ذریعے سے زندگی کا ایک دوسرے کا خاتمہ نہ کریں۔ آج کی ان آیت میں یہ ہے کہ جو شخص ان باتوں کو نہیں مانے گا، ایسا نہیں کرے گا، یعنی جو اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کرے گا، اس کے بارے میں حکم ہے، اور جو اللہ کے حکم کی پاسداری کرے گا، یعنی باطل طریقے سے مال نہیں کمائے گا، باہمی رضامندی سے تجارت کرے گا، اس کے بارے میں بھی حکم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص وَمَن يَفْعَلْ اور جو کرے گا ذَلِكَ ایسا عدواناً سرکشی سے وظلماً اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا تو ان قریب ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے وہ پر اللہ کے آسان۔ یعنی جو شخص سرکشی اور ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا تو ہم اسے ضرور جہنم میں پہنچائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ باطل طریقے سے مال کمانے کے لیے انسان اگر ڈھٹائی پر اتر آتا ہے، بدمعاشی پر اتر آتا ہے اور جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، ظلم اور نافرمانی پر اتر آتا ہے، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی شخص کو جہنم میں ڈالنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دنیا میں بھی اس کو سزا دے سکتا ہے، جیسے ہی وہ برا کام کرے فوراً اس کی گردن کو موڑ دے، فوراً اس کو ختم کر دے، لیکن اللہ کا یہ نظام اور یہ طریقہ نہیں ہے۔ دنیا میں وہ ڈھیل دیتا ہے، اور جزا و سزا کا جو کنسپٹ ہے وہ آخرت کے لیے ہے، کہ جو شخص سرکشی اور ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا، یعنی مال ناحق طریقے سے کمائے گا، ہم اسے ضرور جہنم میں پہنچائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ دوسرا جو حکم ہے، ان تجتنبوا، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، کبائرہ بڑے گناہوں سے، ما تنہون وہ جو منع کیے گئے ہیں تم، عنہ اس سے، نکفر عنکم سیئاتکم کفارہ کر دیں گے ہم تم سے تمہاری لغزشات کا، چھوٹے گناہوں کا، وندخلکم مدخلا کریما اور داخل کریں گے ہم تمہیں داخل ہونے کی جگہ باعزت۔ یعنی ایک طرف تو یہ تھا کہ جو شخص ڈھٹائی، ظلم اور سرکشی کے ساتھ گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں۔ یہ بڑے گناہوں سے مراد عام طور پر یہ ہے کہ جن کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، جیسے قتل کرنا ہے، جیسے زنا کرنا ہے، جیسے لوٹنا ہے، جیسے چوری کرنا ہے، کسی کا مال ناحق ضبط کرنا ہے، تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ تو اگر انسان ان حدود کی پاسداری کر لے جو اللہ نے طے کر دی ہیں ایک مومن کے لیے، اور ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، تو جو روٹین میں اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں جن کی اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن ایسے آنن فانن اچانک ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں گا، اور اس کو ایسی جگہ داخل کروں گا جو کہ عزت کا مقام ہے، یعنی جنت میں، اس کے باغات میں داخل کروں گا، سکون والی جگہ میں داخل کروں گا، اور اس میں وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
فرما برداروں کا بھی انجام بتا دیا ہے قرآن میں، اور نافرمانوں کا بھی انجام قرآن میں بتا دیا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کے ہاں جزا اور سزا۔ اسلامی مملکت میں بھی اس کی جزا اور سزا ہے جو دنیا میں ہی دی جاتی ہے، لیکن یہ وہیں پہ ہوتی ہے، ظاہر ہے جہاں پہ اسلامی نظام قائم ہو، مملکت قائم ہو۔ ہمارے پاکستان سمیت دنیا بھر میں تو اسلامی نظام کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کا صلہ، ان کو جو جزا ہے، سزا ہے، وہ ظاہرہ ان کو قیامت والے دن ہی ملے گی، اور اللہ چاہے تو دنیا میں بھی دے سکتا ہے، اور جو اچھائیاں کرتے ہیں وہ ان کا بھی اس کی جزا ان کو قیامت والے دن ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔